السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ابتدا کی اقسام ہم کر رہے تھے اور الحمدللہ کے ابتدا کی اقسام میں ہم تقریباً لاسٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ابتدا کی اقسام کا جو سارا چیپٹر ہے اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے۔ تو ابتدا کی اقسام میں ہم نے سب سے پہلے کیا تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے ابتدا کی اقسام کی، جو کہ 3 ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کہاں پر ہمیں تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، کہاں پر بسملہ کا، اور کہاں پر ان دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے ابتدا کی اقسام کو فصل اور وصل کے اعتبار سے دیکھا، اور فصل کل، فصل اول، فصل ثانی اور تمام کیٹیگریز کو ہم نے دیکھا کہ فصل اور وصل ہوتا کیا ہے، اور ان کو کیسے ملا کر یا الگ کر کے ایک سانس میں یا الگ سانس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کر رہے تھے کہ تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے جو 3 کیٹیگریز ہمارے پاس آئی تھیں، ان کو باری باری ہم نے ابتدا کی اقسام جو فصل اور وصل کے اعتبار سے تھیں اس کی ہر کیٹیگری میں پٹ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس طرح سے فصل اور وصل کرنا اس کیٹیگری کے مطابق جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے ہم فرسٹ والی اور تھرڈ والی کیٹیگری کر چکے ہیں، فصل اور وصل کی تمام کیٹیگریز میں پٹ کر کے ان کو دیکھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ابتدا تلاوت درمیان صورت میں فصل اور وصل۔ ٹھیک ہے، تو ابتدا تلاوت درمیان صورت میں فصل اور وصل کرنے سے پہلے ایک جنرل سی بات اور ایک بیسکس جس کو کہہ لیں کہ اس ٹاپک کی جو بیس ہے اس کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ فصل اور وصل ابتدا تلاوت درمیان صورت کے وہ اس سے سائڈ پہ رکھ کے ہم سب سے پہلے ایک بیسک کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے میں کوسچن کر رہی ہوں کہ ہم تعوذ کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ جی سائمہ، آپ مائک اوپن کریں۔ جی باجی، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ایک تو اس کے لیے کہ قرآن پاک میں ہمیں اس کا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو قرآن کی تلاوت سے پہلے، اور دوسرا یہ کہ ہم خود بھی جو ہے شیطان کی ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، ہم بیسیکلی تعوذ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، دوسرا یہ کہ ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم تعوذ کو پڑھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان ہمارے کاموں میں، ہماری تلاوت میں رکاوٹ نہ پیدا کر سکے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ میں انسان کو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اور جو ہے وہ ورگلاؤں گا اور جو ہے وہ نیکیوں سے دور کروں گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو شیطان کی تو کوشش ہوگی کہ یہ تلاوت نہ کرے، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جائے، یا اس کی تلاوت میں خلل پیدا ہو جائے، یا کوئی وسوسے آ جائے، نیند آ جائے، کچھ بھی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کہ شیطان ہمارے کاموں میں، ہماری تلاوت میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، تو ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں، ہم ہمارا جو ٹرانسلیٹ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اس میں ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہیں، شیطان مردود سے بچنے کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو زرینہ مائک اوپن کر کے بتائیے کہ اگر ہم بالفرض تعوذ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم وصل کر سکتے ہیں، یعنی ملا کے پڑھ سکتے ہیں ایسی آیات کو جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے یا پھر جنت کا تذکرہ ہے، مینس اگر ہم ان کو ملا کر پڑھتے ہیں بالفرض تو کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور ذاتی اور صفاتی ناموں سے، انبیاء کرام سے، مومنین سے، جنت سے، یا کوئی بھی ایسی چیز سے۔ تو کیا ہم تعوذ کو ان تمام ایسی کیٹیگریز جن آیات میں ان کا تذکرہ ہو ہم ملا کر ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کے ذاتیاں صفاتی ہیں، جنت کا نام لے کے شروع کر دیں گے ساتھ ہی، تو ایسا لگے گا جیسے ہم شیطان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جی بالکل، تو ہم وصل کرنے کے لیے ایسی آیات کو ساتھ تعوذ کے ساتھ نہیں ملا کے پڑھ سکتے ایک سانس میں جن میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام ہو، انبیاء کرام کا تذکرہ ہو، مومنین کا تذکرہ ہو، ٹھیک ہے، جنت کا تذکرہ ہو، یا کوئی بھی ایسی ضمیر جو ان کی طرف لوٹتی ہو۔ ضمیر کا مطلب ہے کہ بات پیچھے ہو رہی تھی، ان تمام میں سے کسی کی بات پیچھے ہو رہی تھی لیکن نیکسٹ ان کا نام نہیں لیا، بلکہ
ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ضمیر آ گئی ہے. جیسے ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ فاطمہ کالج گئی اور اس نے کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے، میں نے اب یہ دو سینٹینس بولے. پہلے میں نے فاطمہ کا نام بولا، ٹھیک ہے، نیم لیا میں نے اس کا، فاطمہ کالج گئی. ٹھیک. سیکنڈ سینٹینس میں نے اس کا نیم نہیں لیا، بلکہ میں نے کیا کہا، اس نے کھانا نہیں کھایا. یہ اب اس کون ہے؟ یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ فاطمہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو ایسی آیت جس میں کوئی ایسی ضمیر ہو جس میں اشارہ جو ہے وہ پیچھے ان چیزوں میں سے، ان تمام جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی، یا پھر انبیاء کا نام کے نام ہے، مومنین ہے، جنت کے کا تذکرہ ہے، یا صابرین کا تذکرہ ہے، کچھ بھی جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یا جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی. طریقے مطلب اس ٹائپ کی جتنی بھی آیات ہیں، اگر ہم ان کو ملا کے تعوذ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس طرح لگے گا کہ ہم شیطان کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم ان سے بھی پناہ چاہتے ہیں. تو ہم تو کبھی بھی جنت سے پناہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں جنت نہ ملے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام سے کو ملائیں شیطان کے نام کے ساتھ. ہم کبھی بھی مومنین کا تذکرہ، انبیاء کرام کا تذکرہ شیطان کو کے ساتھ ملا کے اس کی ریزمبلنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے، سب سے بیسک ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم تعوذ کو کسی بھی ایسی آیت کے ساتھ ملا کر ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی نام ہوں گے، انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا، مومنین کا تذکرہ ہوگا، جنت کا ہوگا، یا پھر کوئی بھی ایسی ضمیر جو ان کی طرف لوٹتی ہوگی. تو کسی بھی ایسی قسم کی آیت کے ساتھ ہم تعوذ کو نہیں ملائیں گے، کنیکٹ نہیں کریں گے، ایک سانس میں ملا کے نہیں پڑھیں گے، اس کا میننگ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ میں نے آفرین آپ کو ریکویسٹ بھیجی تھی انمیوٹ کرنے کی. یس میم. جی آپ بتائیے کہ ہم بسملہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بسملہ میں ہم کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ ہر اچھے کام کے لیے جو ہم لوگ بسملہ کرتے ہیں میم. ہاں جی، اوور آل ویسے بیسیکلی کوشچن ہے یہ کہ ہم بسملہ کیوں پڑھتے ہیں، کس چیز کا اقرار کرتے ہیں. تو ہم اس میں اقرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم شروع کریں گے اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. تو کیا ہم کسی ایسی آیت کے کوئی اس کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں جس میں کہ فرعون کا تذکرہ ہو، شیطان کا تذکرہ ہو، جہنم کا، کافرین کا، کاذبین ہوتے ہیں جھوٹے جھوٹے لوگوں کا تذکرہ ہو، یا کوئی بھی ایسی زمین؟ ملعونین کا مطلب ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے. ملعونین یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. یعنی ملعونین میں فرعون بھی ہے، شیطان بھی ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جتنے بھی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کو سب کو ملعونین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بسملہ کو ایسے کسی بھی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں جس میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، کافر لوگوں کا تذکرہ ہے، جھوٹے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس قسم کے ہیں، جیسے ظالمین کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم الظالمون، اس طرح سے وہ تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر منافقین کا تذکرہ ہے، اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں اگر ہم ان کو بسملہ کے ساتھ ملا کر ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیا شروع کرنے سے پہلے، اور ان ساری چیزوں کا بھی نام لیا، یا ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی آیت اگر آگے بالفرض اگر آیت آتی ہے فرعون کے نام سے، فرعون کا تذکرہ جس میں ہو رہا ہے وہ آیت اگر آ جاتی ہے بالفرض، تو ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم بسملہ کو ایسی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بھی نام لے رہے ہیں شروع کرنے سے پہلے، اور فرعون کا بھی ساتھ ہی نام لے رہے ہیں، کہ شروع اللہ کے نام سے اور اس کے بعد فرعون کے نام سے، استغفر اللہ. تو اس لیے ہم بسملہ کو کسی بھی ایسی آیت کے ساتھ ملا کر کنیکٹ کر کے ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے جس میں ملعونین یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کا تذکرہ ہو، مثلا فرعون ہو، شیطان ہو، حامان ہو، اور قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. ٹھیک ہے. جس میں جہنم کا تذکرہ ہو، جس میں کافرین کا، کاذبین کا، ظالمین کا، ٹھیک ہے، تذکرہ ہو، یا کوئی بھی ایسی ضمیر جو ان کی طرف لوٹتی ہو، یعنی پیچھے بات ان کی ہوئی تھی اور نیکسٹ آیت میں ان کی ضمیر کے طور پر وہ بات ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ ان کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے ان ساری چیزوں میں سے کسی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ہم ایسی کسی بھی آیت کے ساتھ بسملہ کو ملا کر ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہماری نکل آئی کہ ایک شرط بن گئی. ٹھیک ہے. ہم نے ایک شرط رکھ لی. کیا شرط رکھی؟ کہ تعوذ کے ساتھ ہم ایسی آیت کو ملا سکتے ہیں جس میں ان سی آیات میں سے کوئی بھی آیت نہ ہو.
ان کے علاوہ اگر کوئی آیت ہے تو ہم تعوذ کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی آیت آ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نام، انبیاء کرام یا ایسا کوئی بھی اس قسم کی آیت آ گئی ہے تو ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے، ان کے علاوہ ہے تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے شرط رکھ لی ہے، اگر ہم نے وصل کرنا ہے تعوذ کے ساتھ تو ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم بسملہ کو دیکھیں تو بسملہ کے لیے بھی ہم نے شرط رکھی، ہم نے یہ شرط رکھی کہ ایسی کوئی بھی آیت جس میں ملعونین کا، فرعون کا، شیطان کا، جہنم کا، کافرین کا، کاذبین کا، ایسا کوئی بھی آیت یا کوئی بھی ضمیر ایسی ہو تو ہم بسملہ کو ان آیات کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں لیکن اگر ان اس قسم کی آیات کے علاوہ کوئی آیات ہے تو ہم بسملہ کو ملا کر ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس پورے ٹاپک کی بیس۔ اگر یہاں پر اس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے باقی بالکل بھی سارا کا سارا لیکچر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آگے بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ شروع سے ہی اٹینٹو ہو کر سنا کریں، ٹھیک؟ چلے آگے چلتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے اپنے ٹاپک کو کہ ابتدا تلاوت درمیان صورت، ہم اس کو فصل اور وصل کی تمام کیٹیگریز میں پٹ کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ابتدا تلاوت درمیان صورت میں تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے کیا ضروری ہے۔ تو ابتدا تلاوت ہے تو تعوذ ضروری ہے، درمیان صورت ہے تو بسملہ اختیاری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدا صورت ہوگی تو بسملہ ضروری ہوگی، لیکن جب درمیان صورت ہوتی ہے تو بسملہ اختیاری ہوتی ہے۔ جب ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ تعوذ ضروری ہے، تعوذ تو پڑھنی پڑھنی ہے، بسملہ میں اختیار ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم بسملہ کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، یعنی ہم تعوذ پڑھیں اور پھر سورت کے درمیان سے ہم تلاوت شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس دو چیزیں آئیں گی، ایک تو تعوذ ہوگی، ایک سورت کا درمیان ہوگا، یعنی سورت کے درمیان سے کوئی بھی آیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم صرف اور صرف تعوذ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن دوسرا کیا ہے جو ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم بسملہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم بسملہ نہ پڑھیں تو ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک تو تعوذ اور ایک سورت کا درمیان والی آیت۔ پھر اگر ہم بسملہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی تلاوت کا جو آغاز ہے وہ تعوذ، بسملہ اور سورت کے درمیان سے کریں گے تو ہمارے پاس تین چیزیں ہوں گی، تعوذ ہوگی، بسملہ اور سورت کے درمیان والی آیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو کیٹیگریز ہمارے پاس نکل آئیں کہ اگر ہم بسملہ نہ پڑھیں تو کیا ہو اور اگر بسملہ پڑھیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وصل اول فصل ثانی یا فصل اول وصل ثانی ایسی کنڈیشن نہیں ہو سکتی۔ اول اور ثانی کو تو ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس تین چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہمارے پاس صرف اور صرف دو چیزیں، یا تو ہم فصل کر سکتے ہیں یعنی دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ سانس سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہم وصل کر سکتے ہیں کہ دونوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں کنیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس جب ہم صرف اور صرف تعوذ کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سورت کے درمیان کی آیت کو، تو ہمارے پاس صرف اور صرف دو کنڈیشنز بنتی ہیں، یا تو ہم فصل کریں گے اور یا پھر ہم وصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم سب سے پہلے اسی کو ہی دیکھیں گے کہ فصل اور وصل کیا ہوگا جب ہم تعوذ اور سورت کے درمیان کی آیت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ والی جو کنڈیشن ہے، چونکہ یہ اس میں تین چیزیں ہیں، تو جب ہمارے پاس تین چیزیں موجود ہوں تو ہم پہلی دو کو ملا کے تیسری کو الگ کر سکتے ہیں، یا پھر باقی دو کو ملا کے پہلی کو الگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہماری چار کنڈیشنز ہی آئیں گی جو فصل اور وصل کے اعتبار سے ہماری اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ تعوذ پڑھتے ہیں اگر اور سورت کے درمیان سے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا کیٹیگری آ جاتی ہے۔ فصل کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے، یہاں پر دیکھیے کہ جب ابتدا تلاوت درمیان صورت میں تعوذ پڑھی اور صورت کے درمیان سے ہم نے شروع کر دی تلاوت، یعنی ہم نے بسملہ نہیں پڑھی، تو ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہوگی کہ فصل کا مطلب ہے الگ الگ سانس سے پڑھنا، تعوذ کو ہم نے الگ سانس سے پڑھا اور جو سورت کے درمیان کی آیت تھی وہ کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر میں نے الرحمن علی العرش استوى یہ میں نے آیت لکھی، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے۔ تو فصل تو ہر حال میں جائز ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فصل کل ہوتا ہے نا، یعنی اگر ہم ہر آیت کو الگ سانس سے پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کوئی ریسٹرکشن والی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم کسی چیز کو کسی کے ساتھ نہیں ملا رہے، بلکہ آیت کو آیت پر ہی جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، ملا کر ایک سانس میں پڑھ ہی نہیں رہے جس سے میننگز خراب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو فصل کل تو ہر حال میں جائز ہوتا ہے، ٹھیک؟ اب یہاں پر وصل کی بات ہے، اگر ہم تعوذ کے ساتھ وصل کرتے ہیں کسی بھی ایسی آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ کا نام
ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو. یہاں پر الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہم تعوذ کے ساتھ ایسی کسی بھی آیت کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ ایسا لگے گا کہ جیسے ہم شیطان سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو ایسی آیت کو ہم ملا کر تعوذ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. نیکسٹ دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو ایسی آیت کو بھی ہم تعوذ کے ساتھ ملا کر ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک، پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیے، هو الذی جعل اللیل والنہار. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہی ہے جس نے دن کو بنایا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوا کون ہے؟ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ایسی کوئی بھی آیت جس کی ضمیر ان تمام آیات کی طرف لوٹ رہی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نام کا تذکرہ ہو، مومنین کا تذکرہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، یا ایسی کوئی بھی آیت ہو جس میں انبیاء کرام کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہو، تو ہم اس آیت کو بھی ملا کر تعوذ کے ساتھ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں پر آیت ہے المؤمنون والمؤمنات، یعنی یہ کنٹینیو ہے آیت، تو مومنین کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم تعوذ کے ساتھ ملا کر اس آیت کو بھی نہیں پڑھ سکتے. آگے آیت ہے جنات عدن یدخلونہا، یہاں پر تذکرہ ہے جنت کا، تو تعوذ کے ساتھ ہم جنت کو بھی ملا کر نہیں پڑھ سکتے. آگے آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر. اگر ہم تعوذ کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یعنی تعوذ میں بھی ہم شیطان سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور نیکسٹ آیت بھی شیطان کے نام سے شروع ہو رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی کی فکر دلاتا ہے یا محتاجی سے ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم شیطان سے ہی پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی. تو اس آیت کو تعوذ کے ساتھ ملا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. اس سے ہم نے یہ پوائنٹس نکالے کہ ہم اگر ہمیں وصل کرنا ہے، ہم تعوذ پڑھ رہے ہیں اور سورت کے درمیان کی آیت کو سٹارٹ کر رہے ہیں، یہاں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں، تو فصل کرنا تو ہر حال میں جائز ہے. لیکن اگر ہمیں وصل کرنا ہے، یعنی تعوذ کے ساتھ کسی بھی آیت کو ملا کے پڑھنا ہے، تو ہمیں شرط رکھنی ہے کہ اس میں ایسی کوئی بھی آیات نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام ہو، جنت کا تذکرہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے فصل، تعوذ اور سورت. ٹھیک ہے، اگر ہم صرف تعوذ پڑھتے ہیں، بسملہ نہیں پڑھتے اور سورت کا درمیان سے آغاز کر دیتے ہیں، یعنی سورت کے درمیان سے آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو فصل کرنا مطلقاً جائز ہے. مطلقاً کا مطلب ہے آزادانہ طور پر، یعنی اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن کی بات نہیں ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. اور وصل کب جائز ہے؟ شرط کے ساتھ جائز ہے. اب وہ شرط کون سی ہوگی؟ وہ شرط یہی ہے جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام نہ ہو، انبیاء کرام کے نام نہ ہو، مومنین کا تذکرہ نہ ہو، جنت کا تذکرہ نہ ہو، نہ ہی کوئی ضمیر جو ان کی طرف لوٹتی ہو. تو ایسی کوئی بھی آیت اگر ہوگی تو ہم تعوذ کے ساتھ وصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی آیت ہوگی تو ہم تعوذ کے ساتھ وصل کر سکتے ہیں. اب ان آیات میں صالحین، شاکرین، صابرین، محسنین، ان اس قسم کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم تعوذ کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، اب ہم دوسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں. یہ کیٹیگری تو ہم نے سولو کر لی کہ کب ہم ملا کر پڑھیں گے اور کب ہم ملا کر نہیں پڑھیں گے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بسملہ پڑھتے ہیں، یعنی تعوذ بھی پڑھتے ہیں اور بسملہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بسملہ اختیاری ہے ابتدا تلاوت اور درمیان سورت میں. اگر تعوذ کے ساتھ ملا کر بسملہ کو بھی پڑھتے ہیں اور پھر سورت کے درمیان سے کوئی آیت سٹارٹ کرتے ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس تین چیزیں آ گئی، تو ہم اس چار کیٹیگری میں ہی ان کو پٹ کر کے دیکھیں گے. یعنی فصل اور وصل کی چاروں اقسام میں ہم ان کو پٹ کر کے دیکھیں گے. اور فصل کل کب ہوتا ہے، فصل اول وصل ثانی کب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پچھلے دو ٹاپکس میں بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کہ کب ہم پہلی دو کو ملائیں گے اور تیسری کو الگ کریں گے، کب ہم پہلی کو الگ کریں گے اور باقی دو کو ملائیں گے. یہ ساری ان کی ڈیٹیلز آپ کو پچھلے ٹاپکس میں کلیئر ہے الحمدللہ. اب ہم سب سے پہلے فصل کل کو دیکھتے ہیں. تو میں نے پیچھے بھی ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ فصل کل جہاں بھی ہوگا ہم ہر آیت کو الگ سانس سے پڑھ رہے ہیں، اس میں ذرا بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ مطلقاً جائز ہوتا ہے فصل کل. کیونکہ ہم کسی آیت کو بھی کسی کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ رہے، کوئی میننگ خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے. ہم ہر آیت کو الگ الگ سانس سے اس کے سٹاپ پر آ کر ہی سٹاپ کر رہے ہیں، ہم ملا کر نہیں پڑھ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فصل کل کرنا یہاں پر بالکل جائز ہے. اب یہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آیت آ جائے،
ٹھیک ہے، چاہے آپ بسملہ کے ساتھ الشیطان یعدکم الفقر یہ والی آیت ہے، شیطان والی آیت ہے، لیکن یہ کرنا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ ہم بسملہ کو اس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ رہے، بلکہ بسملہ کو الگ سانس سے پڑھ رہے ہیں اور پھر اگلی آیت شروع کر رہے ہیں، چاہے اب وہ کوئی بھی آیت ہو، تو اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ ہم نے الگ سانس سے اس کو پڑھا تھا۔ اب یہاں پر بات جو ہوگی نا، پیچھے ہم نے بات کی تھی تعوذ کے ساتھ ملانے والی، یہاں پر جو بات ہوگی نا وہ بسملہ کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ بسملہ سینٹر میں آ گئی ہے، اور آیت کے سینٹر میں، یعنی تعوذ اور آیت کے درمیان میں سینٹر میں بسملہ آ گئی۔ اب یہ کنیکٹ ہوگی یا اوپر کنیکٹ ہوگی یا نیچے، یعنی یا تو یہ بسملہ تعوذ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ایک دفعہ میں، یا پھر یہ جو بسملہ ہے وہ نیچے کسی مطلب آیت کی جہاں سے ہم آیت سٹارٹ کر رہے ہیں، سورج سٹارٹ کر رہے ہیں درمیان سے، اس آیت کے ساتھ کنیکٹ ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وصل اول فصل ثانی کے کیا مطلب ہوتا ہے۔ وصل اول کا مین ہے کہ پہلی دو کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا، فصل ثانی کا مطلب ہے کہ جو سیکنڈ ہمارے پاس باقی بچ گئی ہے اس کو الگ سانس سے پڑھنا، یعنی تعوذ اور بسملہ کو ملا کر ایک سانس سے پڑھنا، اور جو آیت ہے سورت کے درمیان سے جو بھی آیت ہے اس کو الگ سانس سے پڑھنا۔ تو یہ تعوذ اور بسملہ کو ملا کے کیا ہم ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پچھلے ٹاپک میں دیکھا تھا، پچھلے لیکچر میں کلیئر بھی کیا تھا، اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کلیئر کیا کہ تعوذ اور بسملہ کو ملا کر ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات وصل اول فصل ثانی کی ہے، یعنی یہاں پر جو ملانے کا کام ہے وہ صرف اور صرف تعوذ اور بسملہ کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، یہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد ہم اگلی آیت کوئی بھی سٹارٹ ہو، کسی بھی قسم کی آیت سٹارٹ ہو، اس کو ہم الگ سانس سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن والی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں وصل کل، تو وصل کل میں کیا ہوگا کہ تعوذ بسملہ اور سورت کے درمیان سے جو بھی آیت ہے اس کو ملا کر ایک سانس میں اگر پڑھتے ہیں، تو ہم نے جو بیسک پڑھی تھی ابھی اس ٹاپک کی، جو بیس پڑھی تھی سٹارٹ میں، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ بسملہ کو ہم ملا کر کن آیات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ جس میں شیطان کا تذکرہ ہو، ملعونین کا تذکرہ ہو، ٹھیک ہے، جہنم کا تذکرہ ہو، کاذبین، کافرین، یا کوئی بھی ضمیر ان کی طرف لوٹتی ہو، ہم ایسی آیات کے ساتھ ملا کر بسملہ کو نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا فیل ہوگا کہ ہم اللہ کے نام سے بھی شروع کر رہے ہیں اور اس قسم کی آیت، یعنی اگر شیطان کا نام ہے تو اس سے بھی شروع کر رہے ہیں، تو یہ کرنا بالکل ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کے علاوہ ایسی کوئی آیت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آیت ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ہی نام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے الرحمن علی العرش استوى، تو اس کے ساتھ ملا کر ہم یہ وصل کل کر سکیں گے۔ یعنی اگر ہم وصل کل کرتے ہیں تو ہمارے پاس شرط ہونی چاہیے، ہم شرط کے ساتھ وصل کریں گے کہ اگر تو یہاں پر یہ اس قسم کی آیت ہے جس میں شیطان وغیرہ کا تذکرہ ہے تو ہم وصل نہیں کریں گے، اگر یہ آیت نہیں ہے اس قسم کی اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذاتی صفاتی نام کی آیت، ہم وہاں پر وصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے، یہاں پر بات ہو رہی ہے جہنم کی، ٹھیک ہے، جہنم یصلونہا، تو اس کے ساتھ بھی ہم یہ بسملہ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر تو پیچھے ہم نے بات کی تھی تعوذ اور بسملہ کی، ان دونوں کو تو ملا کے ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب بات ہو رہی ہے سب کو ملانے کی، وصل کل کرنے کی، تینوں کو ملانے کی۔ تو اب تینوں میں بسملہ کے ساتھ جو آیت ہے وہ بھی مل رہی ہے، سورت کے درمیان سے کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے، تو اگر اس قسم کی آیت ہے تو یہ بھی کرنا ناجائز ہے، اس قسم کی آیت کو بھی ہم بسملہ کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر الذین طغوا فی البلاد، کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی، ظلم کیا، کنہوں نے؟ اب یہ الذین جو ہے یہ ضمیر ہے، کنہوں نے کیا تھا؟ قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا، فرعون نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پیچھے قوم عاد کی، قوم سمود کی، یہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے۔ تو اب ایسی کوئی بھی آیت جس کی ضمیر ان تمام کی طرف لوٹ رہی ہو تو بھی ہم بسملہ کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے اسے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ فصل اول وصل ثانی، وصل کل کو جیسے ہم نے دیکھا کہ وصل کل میں ہم نے بسملہ اور آیات کو دیکھا تھا کہ کنیکٹ کر کے ہم کیسے نہیں پڑھ سکتے، تو اسی طرح فصل اول وصل ثانی میں کنڈیشن بنتی ہے پہلی کو الگ سانس سے پڑھنا، وصل ثانی یعنی جو باقی ہمارے پاس بچ گئی ہیں ان کو ایک سانس میں ملا کے پڑھنا، وصل کرنا، ٹھیک ہے، باقی دو کو
ملا کر ایک سانس میں پڑھنا. اب ہمارے پاس پہلے جو تھی وہ تعوذ ہے، اس کو ہم نے پڑھا الگ سانس سے. اب جو باقی ہم نے دو ملا کر پڑھنی ہے وہ بھی شرط ہونی چاہیے ہمارے پاس. ہم یہ شرط رکھیں گے کہ اگر تو ایسی آیت ہے جس میں یہ اس قسم کا تذکرہ ہے جہنم کا، فرعون کا، ملعونین کا، حامان کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اس قسم کا کوئی بھی تذکرہ ہے تو ہم ملا کر بسملہ کے ساتھ ایسی آیات کو نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر اس کے علاوہ آیات ہیں تو ہم اس کے ساتھ بسملہ کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہم نے وصل کل میں شرط رکھی تھی وہی شرط فصل اول وصل ثانی میں ہے. ٹھیک ہے، وہی کنڈیشن یہاں پر اپلائی کریں گے کیونکہ وہاں بھی بسملہ کے ساتھ آیت ملانی تھی، یہاں بھی بسملہ کے ساتھ آیت ملانی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی شرط یہاں پر سیم ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے جہنم یصلونہا، اس کو بھی جہنم کی آیت کو ہم بسملہ کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہمارے پاس آیت آ گئی ہے اللہ نور السماوات والارض، ہاں یہاں پر اب ہم وصل کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ کنڈیشن جائز ہو سکتی ہے فصل اول فصل ثانی والی. کب؟ جب ہمارے پاس اس قسم کی آیات ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا یا اس قسم کی کوئی بھی آیتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، جیسے بسملہ کے ساتھ ہم نے ملا کے اس آیت کو پڑھا اللہ نور السماوات والارض، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہاں پر بھی شروع کیا اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہم اس کو کنیکٹ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو اس میں بالکل بھی کوئی بھی حرج نہیں ہے، یہ بالکل کرنا جائز ہے. اب یہ کنڈیشن تو ہم نے دیکھ لی تھی کہ تعوذ اور سورت اگر پڑھتے ہیں بسملہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وصل میں شرط آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ وصل میں شرط آتی ہے تعوذ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے کہ تعوذ کے ساتھ ہم کیا نہیں ملائیں گے. اب یہاں پر جو سیکنڈ کنڈیشن ہم نے پڑھی کہ اگر ہم بسملہ بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ تعوذ اور بسملہ اور سورت ہمارے پاس تین چیزیں ہو جائیں گی. تو فصل کل کرنا بالکل جائز ہے، مطلقاً جائز ہے، آزادانہ طور پر جائز ہے. وصل اول فصل ثانی کا مطلب ہے کہ پہلی دو کو ملانا. پہلی دو کون سی ہیں؟ تعوذ اور بسملہ. ٹھیک ہے، پہلی دو کو ملانے کا مطلب ہے کہ تعوذ اور بسملہ کو ملانا. تو یہ ہم نے پیچھے دو ٹاپکس میں دیکھا کہ یہ بالکل جائز ہوتی ہے. اس وجہ سے وصل اول فصل ثانی کرنا بھی بالکل جائز ہے کیونکہ ہم ان دونوں کو ملا رہے ہیں اور اس کو ہم الگ سانس سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی ریسٹرکشن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فصل اول وصل ثانی. فصل اول کا مطلب ہے کہ تعوذ کو ہم نے الگ کر دیا اور یہ بسملہ اور سورت کو ملا کے پڑھا. تو اب کیا ہے کہ اس میں شرط ہے جو کہ ہم نے پیچھے اگزامپلس کے ساتھ دیکھا. وصل کل بھی جب ہم کرتے ہیں تو وصل کل میں کیا ہوتا ہے کہ تینوں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا. اب یہ تینوں کو ہم نے ملا کر ایک سانس میں پڑھنا ہے. یہاں پر بھی بسملہ اور سورت کو ملانے والی شرط ہے کہ بسملہ کے ساتھ ہم سورت کے درمیان کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملا سکتے جس میں ملعونین کا تذکرہ، یعنی ایسے تمام لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، مثلا فرعون کا تذکرہ ہو، شیطان کا تذکرہ ہو، جہنم کا تذکرہ ہو، کافرین کا، کاذبین ہوتے ہیں جھوٹے لوگ. ٹھیک ہے، جھوٹے لوگوں کا، منافقین کا، ٹھیک ہے، ظالمین کا، کوئی بھی ایسی آیت ہو. ٹھیک ہے، اور ایسی آیت بھی نہ ہو جس کی ضمیر جو ہے وہ ان تمام آیات کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے ابھی پیچھے ہم نے دیکھا الذین طغوا فی البلاد. ٹھیک ہے، اس کی ضمیر کہاں لوٹ رہی تھی؟ قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف، فرعون کی طرف لوٹ رہی تھی. تو ایسی آیت بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نے بسم اللہ کے ساتھ وصل کرنا ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی آیات ہوں گی تو ہم وصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ کثیرا ہمارا جو یہ ٹاپک تھا کلیئر ہو چکا. ہم نے یہ پورا کا پورا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا، وائنڈ اپ کر لیا. آئی ہوپ کہ آپ کو تمام چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی. بہت سارے اسٹوڈینٹس کی یہاں پر جو ہے کنفیوژنس ہو جاتی ہیں. بہت سے اسٹوڈینٹس ایڈوانس تجوید یہاں سے جب سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑے شوق سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ان ٹاپکس پر آ کر فصل وصل میں آتے ہی وہ کہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایڈوانس تجوید ہم نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل ہوگی. تو آپ سب اپنی سجیشن دیں کہ آپ کو ایڈوانس تجوید مشکل لگی یا آسان لگی ابھی تک. جی باجی الحمدللہ، مطلب تھوڑا سا سوچ کے ٹائم لگانا پڑتا ہے، لیکن سمجھ میں آ گیا. بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے، تو کانسیپٹس کلیئر ہیں الحمدللہ. الحمدللہ.